اگربتی کا معاملہ الگ ہے. تو اگربتی جو ہے وہ قبر پر نہیں جلانا چاہیے. اعلیٰ حضرت محدث بریلوی علی رحمۃ الرضوان اسے سخت منع فرماتے ہیں کہ قبرستان میں قبر پر اگربتی نہ جلائے، بلکہ قبر کے کنارے جہاں قبر نہیں ہے وہاں پر آپ اگربتی جلا سکتے ہیں. ہم اہل سنت و جماعت اور دوسرے فرقے کے درمیان اس میں اختلاف ہے. اچھا، کچھ کیا لوگ اختلاف کہتے ہیں کہ شب برات نہیں منانا چاہیے، اس کا ثبوت نہیں ہے. اچھا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. نہیں. الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں میرا مسلک اہل سنت و جماعت یعنی بریلوی علماء کا موقف یہ ہے کہ ہم لوگ شب برات کی رات میں جاگنا یہ نہ فرض کہتے ہیں اور نہ واجب کہتے ہیں. اور شب برات کی جو فضیلت آئی ہے اس میں ہم لوگ غلو بھی نہیں کرتے. ہم نے کہتے یہ فرض ہے، واجب ہے، اس کا ہم قائل نہیں ہیں. بلکہ قائل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے امت محمدیہ کو چند راتیں گفٹ بطور گفٹ کے دیا ہے. چند راتیں مطلب کتنی راتیں؟ جیسے شب قدر کی رات ہے، اچھا. شب برات کی رات ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو گفٹ میں دیا ہے کہ چاہو تو تم جاگ کر کے عبادت کرو اور میری بارگاہ میں سرب سجود ہو جاؤ تاکہ تمہاری اگلی پچھلی گناہیں ہم معاف کرتے ہیں. تو یہ ہمارا موقف یہ ہے کہ نہیں یہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ یہ ایک مستحب ہے، فعل اور سنت ہے. اس کو لوگوں کو کرنا چاہیے. اللہ نے انعام کے طور پر یہ چند راتیں امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہے اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رات کو پا کر کے اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ سے بخشش کا پروانہ حاصل کرتے ہیں. دوستو اس وقت ہم بیگوسرائے ضلع کے گرام دیونا میں ہیں اور یہ جگہ ہے دارالعلوم اہل سنت ربضیہ امجدیہ. جی ہاں، آپ ہمارے بغل میں دیکھ رہے ہوں گے پیر طریقت مفتی مولانا محمد مشتاق احمد مسوائی قادری جی ہیں، جو کہ آج ہم اس لیے آئے ہیں کیونکہ آج شب برات ہے اور آج کے رات کس طرح مسلمان بھائیوں عبادت کریں گے آج کی رات میں، اور آج کی رات کے کیا کیا فضیلت ہے، کیا گناہ اس رات میں معاف ہوتے ہیں، کیا ثواب ملتے ہیں، یا روزی روٹی کے لیے دعائیں لوگ آج کی رات کرتے ہیں کیا قبول ہوا کرتی ہے یا نہیں کرتی ہیں. تو ہمارے بیچ مفتی صاحب ہیں، مفتی صاحب سے آج کے تفسیر کروں گا. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت سواگت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. حضرت آج کی رات جو ہے شب قدر کی رات، آج کی رات میں مسلمان بھائیوں کس طرح گزارنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ آج کی رات ہم مسلمانوں کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے. جی بالکل. یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. آج کی رات کے سلسلے میں بہت اچھی فضیلتیں سامنے آئی ہیں. آج وہ رات ہے جسے ہم اور آپ شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں. چند راتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے خاص کیا ہے. جیسے شب قدر ہے، 5 راتیں 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، یہ شب قدر کی راتیں مانی جاتی ہے اور ہے. اسی میں ایک شب برات بھی جو 15ویں شعبان کی رات کہلاتی ہے، یہ رات ہے، اس کی فضیلتیں آئی ہیں. اس میں اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نزول سما فرماتا ہے. اچھا. سورج غروب ہونے کے بعد اور سورج طلوع ہونے کے درمیان تک اللہ تبارک و تعالی نزول سما فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا جو میں اسے عطا کر دوں. تو اس رات کی یہ فضیلت ہے. اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
سر بسجود ہونا چاہیے، عبادت کا خاص خیال رکھے، زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ورد کرے، اور اپنے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے دعائے مغفرت کرے، اپنے مرنے والے خاندان والوں کے لیے دعائے مغفرت کرے، جہنم سے آزادی مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، ہر مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور آج کی رات میں لوگ قبر پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں قبر کے اندر اگربتیاں گار دیتے ہیں، کوئی موم بتی جلا دیتے ہیں، اس پہ کیا کچھ کہیں گے؟ اگربتی کا معاملہ الگ ہے، تو اگربتی جو ہے وہ قبر پر نہیں جلانا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت محدث بریلوی علی رحمۃ الرضوان اسے سخت منع فرماتے ہیں کہ قبرستان میں قبر پر اگربتی نہ جلائے، بلکہ قبر کے کنارے جہاں قبر نہیں ہے وہاں پر آپ اگربتی جلا سکتے ہیں۔ کم سے کم مسلمان کو پہلا کلمہ تو یاد ہے ہی ہے، تو اگر مسلمان جائے قبر پر اور 100 مرتبہ 500 مرتبہ جہاں جتنا ہو سکے اسے اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ کر کے اسی کا ایصال ثواب کر دے، بخش دے مردے کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اور سوال کرنا چاہیں گے، آج کی رات میں دیکھتے ہیں زیادہ تر لوگ کون سی نماز پڑھنی چاہیے جو بہتر ہو؟ نماز دیکھیں، نماز جو بھی پڑھیں گے وہ نفلی نمازیں ہوگی۔ جیسے شب برات کی 12 رکعت لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ نفلی عبادت ہے۔ نفلی عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اسے پڑھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھیے تو ثواب، نہ پڑھیے تو کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن نمازیں پڑھنی چاہیے، نفلی نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھے، اور درود پاک کا ورد کرے، قرآن شریف کی تلاوت کرے، پوری رات اس عبادت میں انسان کو گزارنا چاہیے، اور ساتھ ہی ذکر بھی کرے، جو بزرگان دین سے ذکر ہم تک ملا ہے، منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے، وہ ذکر اور حلقے ذکر بھی کرنا چاہیے۔ رہا سوال یہ کہ آپ نے ایک سوال کیا، پھر آپ سوال سے پیچھے آ گئے کہ قبرستان جانا یہ جائز ہے یا نہیں، ناجائز ہے نا؟ یہ سوال آپ نے کیا تھا، تو یہ قبرستان جانا یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے آج کی رات میں۔ آج کی رات میں جی، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اس حدیث کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول میرے بستر پر آرام کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے بستر پر آرام کر رہے تھے۔ یاد رکھیے گا یہ سرکار کی آخری بیوی ہے، وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے بستر پر آرام کر رہے تھے۔ نصف رات میں ماں عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول میرے حجرے سے نکل گئے، میرے بستر سے اٹھے اور کہیں نکل گئے۔ تو ہمیں شک یہ ہوا، میری آنکھ جب کھلی تو مجھے شک ہوا کہ شاید اللہ کے رسول کسی دوسرے ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو میں انہیں تلاش کرنے کے لیے اپنے بستر سے اٹھی، اپنے حجرے سے نکلی اور انہیں تلاش کرنے لگی۔ کسی ازواج مطہرات کے حجرے میں نہیں پایا، تو میں جنت البقیع کی طرف گئی۔ ماں عائشہ فرماتی ہے فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، اللہ کے رسول جنت البقیع میں تھے، دعا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول جنت البقیع میں ہے۔ تو میں یہ سوچ کر کے جنت البقیع میں گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ عائشہ، اللہ اس کے رسول کسی پر ظلم نہیں کرتے، تجھ پر ظلم نہیں کریں گے۔ تب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی، عرض کرتی یا رسول اللہ، میں نے یہ سوچا کہ شاید آپ کسی دوسرے ازواج مطہرات کے گھر تشریف لے گئے ہوں۔
تب آپ نے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نہیں عائشہ بات یہ ہے کہ آج 15ویں شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی میری امت کو بنی کلب کے بکریوں کے برابر اور اس بکریوں کے کھال پر جو بال ہے اس بال کے برابر میری امت کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے چند مسئلے ثابت ہوئے، غور سے سنیے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب جنت البقیع گئی تو ابھی بیان نہیں کر رہی ہیں، ان کے بیان کرنے سے پہلے اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا کہ عائشہ تجھ پر اللہ اس کے رسول ظلم نہیں کریں گے۔ تو یہ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کو معلوم ہے، غیبوں کی خبر معلوم، غیب کی خبر معلوم ہے، اور انسان اپنی امت کے دل کے کیفیات پر واقف ہے کہ وہ کیا سوچ کر کے آیا ہے میرے پاس۔ بالکل۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبرستان اس رات میں 15ویں شعبان کی رات میں قبرستان جانا یہ مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور اس پر لوگوں کو عمل کرنا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے، اور اس قدر بلا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ایک مثال دیا اللہ کے رسول نے کہ بنی کلب کے بکریوں کے برابر اس کے جسم پر جو کھال ہے، کھال پر جو بال ہے، اس کے برابر میری امت کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ ایک مثال دیا بنو کلب کی، چونکہ بنو کلب اس زمانے میں بہت زیادہ ان کے خاندان میں بکریاں پالی جاتی تھی اور ہوتی، اس کے برابر انہوں نے اللہ کے رسول نے مثال پیش کیا۔ تو اس حدیث پاک سے شعبان المعظم کی فضیلت بھی ثابت ہو رہی ہے، شب برات کی فضیلت بھی ثابت ہوئی۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، تو آج مسلمانوں کو قبرستان جانا یہ نبی کی سنت ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ علم غیب عطا فرمایا ہے کہ اپنی امت کے دل کے کیفیات پر آپ واقف ہو جاتے ہیں۔ چلیے، بہت اپنے حدیث حضرت نے آپ کو حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی کہ قبر پہ جانا ہمارے مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آپ لوگ قبر پہ جائیں، اور قبر پہ جانے میں آپ کے مردوں کو اصالہ ثواب اور آپ کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اور شب برات میں آپ مسجد میں جائیں، درود شریف کا زیادہ ذکر کرے اور قرآن کی تلاوت کرے، اور پچھلے دنوں آپ نے جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں کی مغفرت خدا کی بارگاہ میں رو رو کے گڑگڑا کے مانگیں۔ اور آج کی رات رحمت کی رات ہے، آج کی رات میں آپ کو کی گناہ بھی معاف کیا جائے گا، اور آپ کے جو مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، وہ آپ کی دور ہوئی جائے گی۔ تو آج کی رات میں آپ لوگ پکنک ادھر ادھر بیٹھ کے نہیں منائیں گے، آپ مسجد میں عبادت کریں گے۔ آپ اگر چند لمحہ رات میں اگر جاگتے بھی ہیں تو درود شریف کثرت سے، حضرت نے کہا کہ درود شریف کثرت سے پڑھ کے آپ لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے، اپنے پچھلے دنوں گناہوں کی معاف کریں گے۔ فی الحال میں ہوں ساجد خان، دھنیہ۔